بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیۃ اخریٰ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22، اس میں فرمایا اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی کی بات پچھلی آیات میں سامنے آئی تھی، جس میں عصا کو اژدہا بنا دینا، سانپ بنا دینے کا ذکر تھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دو معجزے دیے ہیں، اور اس کی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ یہ معجزے کس غرض کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو پہلے کی بات آ گئی تھی سامنے کہ عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، اور دوسری اس مقام پر آ رہی ہے سامنے کہ ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ چمکتا یعنی روشن، جیسے سورج روشن ہوتا ہے ایسا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی اس سے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف، اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے یا اس کے اندر کوئی بلب جل گیا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ روشن ہے اور اس سے کوئی تکلیف انہیں نہیں ہے۔ یہ ایک معجزاتی طور پر یہ بات ہے۔ اسے جو ہے بائبل میں ید بیضا اس طرح سے کہا گیا، یعنی کہ انڈے کی شکل کا جو ہے اس طرح کا نشان ہے، وہ ان کے ہاتھ پہ وہ چمک رہا ہے، لیکن اس میں قرآن جو میں بات بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلتا ہے، جب اسے اپنی بغل میں دباتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو چمکتا ہوا نکلتا ہے، پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر اگر ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ اب آگے بتایا کہ یہ دوسری نشانی کے بعد بتایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ یہ تو دو نشانیوں کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب ان نشانیوں کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے دی گئی ہیں آپ کو؟ تو آگے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب یہ فرعون کون ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ کر آئے پیچھے، یعنی فرعون کے معاملے میں کہ فرعون جتنا جابر ہے، اور آج بھی فرعون کا نام تو خود ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے، کسی کو فرعون کہہ کے دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے مطلب اس کا۔ تو گویا کہیے کہ فرعون کا معاملہ آج بھی گویا ایک استعارہ، ایک علامت کے طور پر ہمارے سامنے ہے کہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، متکبر بھی ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں موجود ہیں، اور بہرحال اس کی طاقت کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، جتنے اس کی افواج ہیں، جتنا اس کا ملک ہے، اور جتنے اس کی گویا کہیے کہ سلطنت ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ سب قرآن مجید خود بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے پاس بھیج رہے ہیں، یعنی ایک منظم سلطنت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیے ایک آدمی اس آدمی کے پاس جا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک باقاعدہ ایک ریاست ہے، ایک سلطنت ہے، جس کا بڑا یعنی اس کا دبدبہ ہے، اس کے پاس اتنے وسائل سب کچھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، موسیٰ یہ لو دو معجزے، دو نشانیاں، اور جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے بات کہہ رہے ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ کے مقابلے میں فرعون کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں فرعون کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں اصل کون ہے؟ اصل تو اللہ ہے۔ اصل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اصل کون ہے ان کے پیچھے؟ اللہ۔ یہ بات آگے بھی آئے گی ہمارے سامنے۔ اصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے سے کہا ہے تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ پل پڑے گا، ایسا انہی آیات کے اندر آگے بات آ رہی ہے، تم جاؤ، یعنی اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اصل تو اللہ ہے مقابلے پر۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ جو حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اس میں حق کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ حق، اللہ ہی حق ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ حق ہے جس کو ہم لے کے کھڑے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سورہ صف میں بات آتی ہے ہمارے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، سورہ توبہ میں بھی اس طرح یہ مضمون آتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں کتنا ہی ناگوار ہو،
یا اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نور سے اللہ کا دین، جو دین اس نے دیا ہے، یعنی اس معاملے میں تو اصل میں مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ تو ان کی حیثیت یعنی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی، بڑی سے بڑی قوت اور طاقت منہ کی پھونک سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اللہ کے مقابلے میں، بلکہ یہ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ نے فرعون کا ایسے گویا کہیے کہ کس طریقے سے خود آ کر عذاب کا شکار ہوا اور غرق دریا ہو گیا، یعنی ہمارے سامنے آئے گی بات یہ۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اصل معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو آپ مجھے کہاں بھیجتے ہیں، 2 چیزیں دے کر اور فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح۔ حالانکہ بائبل یہی بات کہتی ہے، تلمود میں اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس پہ اعتراض کرنے والے اسلام پر اور قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نقل کر لیے ہیں وہاں سے ادھر سے، وہ یہی کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے یہی جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں میں نے رسول بنا کے بھیجا ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاتا، میرے بس کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، میری تو زبان ہی نہیں کھلتی۔ آگے وہ ذکر بھی آ رہا ہے زبان کے بارے میں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ برابر جو ہے اس پر تکرار ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں چاہتا ہوں کہ تم ہی جاؤ۔ تلمود میں ہے کہ 7 دن ہی ہو رہا ہے مسلسل، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، یعنی یہ اس انداز سے۔ اور یہ دیکھیے قرآن کیا بیان کر رہا ہے جو اصل حقیقت ہے، اس انداز سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس پر بھی وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مجھے آپ بھیج رہے ہیں، اور جب آپ نے لوط کو بچانے کے لیے تو فرشتوں کو بھیجا تھا، اور سارا جب اپنے گھر سے سارا کو ہاجرہ کے گھر سے جب سارا نکلی تو اس کو بچانے کے لیے 5 فرشتوں کو بھیجا، اب مجھے آپ اکیلا بھیج رہے ہیں اس معاملے میں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ہارون کو اس کے ساتھ شریک کر دیا۔ غرض یہ کہ چیزوں کو اس طریقے سے خلط بلط کر کے وہ اس طرح وہ بیان کیا ہے جس میں انبیاء کی قدر گھٹتی ہے، انبیاء کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اللہ کے بندے اللہ کے چنیدہ ہیں اور اللہ کے تیار کردہ ہیں، جو اللہ کا چنیدہ اور یعنی اللہ کا چنا ہوا اور اللہ کا تیار کردہ، اور وہ اللہ سے معاملے میں بات وہ اپنی بات تو پیش کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے۔ جیسے آگے بات آ رہی ہے، آگے بات جو آ رہی ہے کہ اب اس موقع پر جو چیز موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے، الفاظ ہمارے سامنے، یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کیا کہا، اتنا یہ دیا کہ ہم تجھے بڑی نشانی دکھانے والے، اذهب الى فرعون انه طغى، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ ابھی تو رستے میں بیوی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، کہاں بھیج رہے ہو، کیا سارا کام ہے یہ، لیکن یہیں پر منصب نبوت اور فائز کیا جا رہا ہے، ساری ہدایات مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ بات ہے جو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے کیا مانگا، اب منصب پر فائز کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے منصب پر ادا کیا کہ بھئی آپ کا یہ کام ہے۔ اب سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما دے، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر۔ یہ آگے بات چلتی ہے۔ پھر یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ چیزیں جو مانگی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، سب سے پہلی چیز کیا مانگی ہے، شرح صدر مانگا ہے۔ یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے، یعنی سینے کا کھل جانا، میرا سینہ کھول دے، تو سینہ کھل جانا سینہ چاک کر دینا نہیں ہے، یعنی سینہ کھل جانا۔ اردو کے اندر بھی بعض اوقات شرح صدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شرح صدر جو ہے کسی بات پر انسان کا دل ٹھک جائے، کسی بات پر دل ٹھک گیا، بس اب کیا یہی ہے، یہی ہے، یعنی آدمی یکسو ہو گیا، ہر چیز جو ہے اس کے لیے ثانوی ہو گئی، یہی چیز، یہی کام، یہی مقصد، یہی اسی پر وہ جب گیا کہ یہی میرے مسئلے کا حل ہے، یہی سب معاملہ ہے، یہی کام ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یعنی اس طریقے سے انسان کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے معاملات ہیں جس پر ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، سوچتے رہتے ہیں ایسے ویسے، کیسے، کدھر، کس طرح۔ تو یہ ایک بات، ان میں سے ایک بات، یعنی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جسے ہم یکسوئی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ورنہ بنیادی طور پر جو بات ہے اس اعتبار سے کہ جو یہ منصب عظیم میرے حوالے کیا جا رہا ہے، یعنی جو میرے کام حوالے کیا گیا ہے، اس کو سنبھالنے کی ہمت۔ اب آپ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے جاؤ، جا کر فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ اب فرعون، ایک رسول جب کبھی اٹھایا جاتا ہے تو اب پوری دنیا کے اندر اکیلا ہوتا ہے، یعنی اکیلا رسول ہوتا ہے،
پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری پھر لوگ دعوت ہوتی کہ قبول کرتے ہیں، ساتھ ملتے جاتے ہیں، لیکن آغاز میں یعنی اکیلا پوری دنیا کے مقابلے میں اکیلا ہوتا ہے، ایک فی الدنیا، یعنی پوری دنیا کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو بدل دینے کا کام اس کے حوالے ہوتا ہے۔ لیکن کس جذبے کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی کیا چیز درکار ہوتی ہے اس موقع پر کہ آدمی کے اندر اتنا حوصلہ، اتنا بڑا جذبہ، اتنی چیز کیا پوری دنیا کو بدل دینے کا عزم اس کے اندر موجود ہے۔ جب تک انسان کے اندر عزم موجود نہ ہو، جب تک اس کے اندر گویا کہ یہ اپنی بات کا یقین اور اپنی جیت کا یقین نہ ہو، کبھی نہیں کام کر سکتا۔ یعنی جب آدمی کو یقین ہی نہیں ہے، آدمی کی ہمت ہی ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی اس کا حوصلہ ہی جو ہارا ہوا ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ جو حوصلے سے چلتا ہے وہ کام بھی کرتا آگے، یعنی اس کا حوصلہ ہے، اس کو یقین ہے، ٹھیک ہے آگے جو ہوگا ٹھیک ہے، وہ تو سب اللہ کے حوالے ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ میری بات اور میرے پاس جو چیز ہے کہیں نہیں ہے، کسی کا واقعہ ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہمارے پاس ہے، اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کیا کیا چیز، کیا ہمارے پاس کمی ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں مجھے جو اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے، میرا حوصلہ بڑھا دے، یعنی اب یہ جو کام ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ تو ذرا اور تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ نے ان کی تیاری کی ہے، اس مرحلے پر ہیں، لیکن ہمارے لیے جو اس دعا کی حیثیت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ تو اللہ کے مخاطب ہے، جو اللہ کا مخاطب ہے وہاں یقین کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو اللہ کا مخاطب ہے براہ راست، اس کی یقینی کیفیت تو بالکل ہی، یعنی اس میں کوئی کمی کا سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معاملہ تو بڑا ہی ہے، ہمارے معاملے میں تو اس کی ضرورت جب ہمیں پڑتی ہے تو غرض ابھی تو وہ اپنی ان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ صبر، وہ ثبات، وہ تحمل، وہ بے خوفی اور وہ عزم عطا کر اس کام کے لیے درکار ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ ہمارے لیے بھی بات ہے، ہمیں بھی اس طرح سوچنا ہے۔ تو غرض یہ کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام کو صحیح طریقے سے، عمدہ طریقے سے، اور گویا کہیے کہ اس طرح کہ وہ کام گویا کہیے کہ جسے کہا جائے کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے، وہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اس کے ساتھ اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ کمٹمنٹ کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی کی چیز کے آدمی کا اتنا لگاؤ، اس کا تعلق جو ہے اتنا مستحکم ہے کہ وہ اس پر شرح صدر کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ہمارے پاس، اس پر انسان کا دل ٹھک گیا ہے، مطمئن ہو گیا ہے اور اس پر وہ کام کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ تو ایک بات تو اس میں یہی ہمارے لیے جو بات آتی ہے، یہ تو انہوں نے اپنے لیے کہی، ان کے سامنے تو یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک کام دے رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہی کرنے کا کام ہے، لیکن اب اس کام کو کرنے کے لیے بہرحال کچھ صلاحیتیں اور جو درکار ہیں اس کے اندر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو بات سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور حاصل ہو جائے، ہمارا دل اس پر جم جائے، مطمئن ہو جائے کہ یہی کامیابی کا راستہ، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے، یعنی دین کے راستے پر چلنا۔ پہلی بات تو یہ نا، انسان کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر دنیا کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا، آدمی اس طرح کہہ رہا ہوں دنیا کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری چیزیں بھی تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہے، یہی چیزیں تو ہماری آزمائش ہے۔ اللہ نے دنیا جیسا یہ اور دین کو الگ الگ تقسیم، یہ غلط تقسیم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والے کی ہے، اس دنیا کو برتنا اللہ رب العالمین کی ہدایت کی روشنی میں، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ دین اور ہے کیا چیز؟ آپ یہ کام ایسے کریں گے، یہ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کے سپرد کیا کام نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز ہمارے سامنے، ایک ریاست قائم کر دی، اس کی ریاست کا نظام بنا دیا، چلا دیا، سب کچھ کر دیا۔ یعنی آپ ایک گھر سے لے کر گھر میں آپ کیسے زندگی بسر کریں گے، یعنی بیوی سے آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، بچوں سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، والدین کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، حقوق کے، اسی کا نام تو ہے نا دین۔ دین یہی تو بتاتا ہے دنیا میں گھر میں یہ کریں گے، ذرا باہر نکلیے، باہر آپ کیا کریں گے، پھر آپ اداروں میں وہاں کیا کریں گے، ہر جگہ کے لیے یہ کریں گے، اس کو ایسے بڑھتے گے، سارے کام اس طرح کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، آدمی یکسو ہو جائے، اس کا دل ٹک جائے کہ کامیابی کا راستہ دین کہ یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے میں، جو دین اس نے نظام دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے کہ جو ہدایات اس میں آتی ہیں۔ تو ہمارے لیے پہلی بات شرح صدر اس پر ہے کہ کسی کوئی ہم ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، فلاں نے کیا تجربہ کیا ہے کامیابی کے لیے معیشت کی، فلاں نے کیا تجربہ کیا ہے، فلاں نے امن و امان کے لیے کون سا تجربہ کیا ہے، فلاں نے اس معاملے میں کیا اصلاحات کی۔ ہمارے پاس تو سارا سب چیزیں موجود ہیں،
اور ہمیں اس پر یکسوئی حاصل اگر ہو جائے کہ یہ ہے اصل، معیشت بھی، معاشرت بھی، امن بھی، اور تمام چیزیں، قوت بھی، ہر چیز اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ کرام کا دور مثال ہے، یعنی ایسی مثال ہے کہ 1 2 10 20 50 سال نہیں، صدیوں مسلمانوں نے دنیا پر کیسی حکومت کی ہے، اسی کے زور پر، اس دین کے اس نظام کے نتیجے میں کیا ہے یہ کام، کوئی اور چیز نہیں تھی وہاں پر۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے تو ایک تجربے کے طور پر ہی موجود ہے۔ تو یہاں پر شرح صدر کی بات ہے جس کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے تو ہیں، لیکن اس دعا کا وہ اتنا احساس، وہ جذبہ، اس کی تشریح، اس کے خیال جو ہے پورا ہمارے سامنے عام طور پر نہیں ہو پاتا۔ تو اس میں وہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ڈٹرمنیشن، مجھے اس پر جو ہے کمٹمنٹ، ایسا اس کام کے ساتھ مجھے اس پر یقین، یکسوئی، اس حوالے سے، اور یہ تمام جو اس کے لیے صبر و ثبات اور تحمل اور ساری چیزیں درکار ہیں، یہ مجھے بے خوفی یہ عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کام کو میرے لیے آسان کر دی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، کام کے لیے تیار ہے، کام کے لیے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے کہہ دیا کہ ہمارا دل کھول دے، ہم جو جہاں گئے وہاں پوری دنیا سے جا کے ٹکرا جائیں، پرواہ نہیں۔ یعنی یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام بھائی کو مانگا تھا ساتھ میں وزیر کے طور پر، دو کی بھی کیا حیثیت ہوتی ہے، جا کر فرعون کے دربار میں کھڑے اور جا کے اسے للکار رہے، اسے جا کر کہا ہے کہ ہاں میں اللہ رب العالمین کا نمائندہ، اس طریقے سے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو کہا کہیے کہ یہ تو اپنی جگہ پر پہلی شرح صدر کی صورتیں مانگ چکے ہیں، اب آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ بات یہی ہے، کاموں کا آسان ہونا۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے نا۔ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ اپنے اوپر آدمی کا یہ اعتماد، ہم تن من دھن سے تیار ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے ہی کام ممکن ہے، اللہ کی مدد سے ہی کام ممکن ہے۔ اور آسانی کی دعا کرنا ہے، آ رہی نا بات، یہ یار یہ آسانی کی کیا بات ہوئی ہے؟ کمزوری کی بات آ گئی ہے یہ، یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہے، آسانی کی دعا کرنا کمزوری نہیں ہے۔ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ جو کام بنانے جو آسانی کا مالک ہے، یعنی عسر اور یسر سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا، تو اسی سے کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان کر دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے اپنے کام کی آسانی مانگنا۔ یہ کام کی آسانی کتنے کاموں کے لیے مانگتے ہیں اللہ سے آسانی کی بات؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو جو بھی کام کرنے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اب اس آسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیں کوئی کام کسی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کوئی کام کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی کام ایک آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسکول میں طالب علم ہے، ایک طالب علم کے لیے وہ آسان، وہ کہتا ہے میرے بایات کا کھیل ہے، دوسرا کہتا ہے اب یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ یعنی تو یہ کام کے ساتھ تعلق کی بات بھی ہوتی ہے۔ ایک کام میں آپ کو مزہ آتا ہے، ایک کام آپ کو مارے باندھے زبردستی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کام کی محبت، اس کی چاہت، اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کر دے۔ کچھ لوگ ہیں نا ایسے کہ جو اپنے کام سے اتنی محبت اور جو بھی کام ان کا ہو اتنی محبت، اتنی دلچسپی رکھتے ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے کہ کیا آدمی پھر اس کے لیے وہ کام اتنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کام اس کے لیے جو ہے کیا کہیے کہ اسی میں اسے مزہ بھی آتا ہے۔ جب مزہ آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں، کوئی کہے کچھ کرے۔ یعنی آپ کو ہر کام میں چھوٹے بڑے، دین کے اور بے دینی کے، یعنی کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے، لیکن آپ کو چیز نظر آئے گی کہ جن لوگوں کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کے کام کا انہماک، ان کے کام کی کوالٹی دیکھیے، پھر آپ اس کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ، یہ بھی اللہ ہی کی دین ہے نا کہ اللہ ہمارا دل اس کام پہ لگا دے، اللہ ہمارا دل اس کام پہ لگا دے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس سارا تفصیل میں نہیں جاتے۔ تیسری چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ دو چیزیں ہو گئی، رب اشرح لي صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ تیسری چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ سلجھا دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن، عقدہ کہتے ہیں یعنی گرہ جو ہے لگی ہوئی ہے، اس کو کھول دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے۔ اور مقصد کیا ہے؟ يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اب آپ نے اکثر مقررین خطبہ کو اپنی تقریر کے، اپنے خطبے کے آغاز میں اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یہاں تک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر تو مقصود یہ نہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اپنی بات صحیح طریقے سے بیان کر سکوں،
اور نہ صرف بیان کر سکوں بلکہ میری بات آپ کے دل میں بھی اتر جائے، یعنی میری بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، یعنی جو میرے جذبات ہیں، جو میرے خیالات ہیں، جو میرا مدعا ہے، جو میرا ماضی الضمیر ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک منتقل ہو جائے۔ یہ آسان کام نہیں ہے بھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات بیان بھی نہیں کر پاتا، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کہنا جو کچھ چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، بھائی میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا، یعنی میں جو ہے وہ الفاظ مجھے نہیں مل رہے کہ میں جن الفاظ کے ذریعے سے اپنا مدعا بیان کروں یا اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں کر نہیں پا رہا ہوں اس کو اس طرح سے آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ کے لیے میرے جذبات کیا ہے، یا میرے دل میرا مسئلہ کیا ہے، میرے مدعا کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں تو انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو جب آدمی یہ کام کرنے چلا ہے تو اس میں تو بہت سے دلائل درکار ہے نا۔ ایک آدمی جو شرک کر رہا ہے اور شرک پر لگا ہوا ہے، اور خاص طور پر فرعون کی بات، جو اپنے آپ کو ہی کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، بھائی میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب تو میں ہی ہوں، تو اسے یہ بات سمجھانا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ بندہ ہے، یعنی تیرا معبود، تیرا رب کوئی اور ہے، اللہ ہے وہ، تو یہ بات سمجھانا تو آسان تو نہیں ہے سمجھانا، جبکہ آدمی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو غرض یہ کہ جو سمجھنے کے لیے تیار ہو اس کے لیے بھی بات کیا ہے کہ ایسے دلائل، گفتگو کا ایسا انداز، الفاظ کا ایسا انتخاب، یعنی کیا چیز دلیل ایسی آدمی کو سوجھے وقت پر، ایسی باتیں اس کی زبان پر آئیں جس سے سامع یعنی مدعو جو ہے، جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ مطمئن ہو جائے، اصل بات بھی کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے، دعوت کے میدان میں، یہ دعوت کا میدان ہے، یہ کوئی تقریر، کوئی خطاب، یہ سب چیزیں مقصود نہیں ہے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کوئی تقریر مقرر ہے، بھئی جا کے تقریر کرنی ہے اور اس تقریر پر کوئی داد ملنی ہے یا کوئی خطبہ دینا ہے، یہ سب تو مقصود نہیں ہے نا۔ جہاں جتنے بھی انبیاء ہمارے سامنے ہیں، انبیاء اور جتنے بھی صلحاء، جو لوگ بھی ہمیں دعوت کا کام کرتے ہوئے قرآن میں نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کی باتیں، یعنی ان کی تقریریں یا ان کی گفتگو یا انہوں نے جو خطبہ دیا، جو خطاب کیا، لوگوں سے بات کی، وہ اس قرآن مجید میں نقل کیا ہے، ہمارے سامنے آتی بات۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سامنے ابھی آنے والی ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے بات آتی ہے سامنے، پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام بات کر رہے ہیں، پھر سورہ مومن کے اندر یہی موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ چل رہا ہے، اور ایک بندہ مومن جو ہے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ پھر فرعون کے سامنے آ کر بات کرتا ہے، اور اتنی لمبی بات کرتا ہے، بڑی لمبی بات اللہ نے نقل کی ہے، اس کی پوری تقریر ہے جو کر رہا ہے۔ تو اب یہ تقریر جو ہے، یہ وہ ہمارے عرف عام میں جو ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں کسی موضوع پر، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ تو اپنی دعوت ہے، اپنا مدعا ہے جو بیان کرنا۔ اصل بات بھی یہی ہوتی ہے، اصل بات بھی یہی ہے۔ یہ خطبے کی تقاریر کا مقصد کیا ہے کہ اپنا مقصد، مدعا جو ہے، اپنی دعوت جو ہے وہ سامعین تک منتقل کر دی جائے، اپنی بات جو ہے اس طریقے سے ان تک پہنچا دی جائے کہ وہ گویا کہیں کہ جو کچھ دیکھنا، بیان کی لذت، یعنی اس میں بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جو اس نے کہا گویا وہ میرے دل میں تھا، یعنی اب وہ شعر، اب دیکھیے اس موقع پر یاد آئے پوری طرح سے جو بات ہے، یہ یعنی جو گفتگو کی لذت ہے، جو بیان کی لذت ہے، وہ ایسی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر گویا میرے دل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ جو بات ہے کہ یہ چیز انسان کو میسر آ جائے کہ وہ اپنی بات سامعین تک منتقل کر سکے، اور وہ بات ان کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور اس پر ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ مانے نہ مانے ان کا معاملہ ہے، مانے نہ مانے کام کب ختم ہو جاتا ہے، رسول کا کام کب ختم ہو جاتا ہے، داعی کا کام ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بات مدعو تک مکمل طور پر منتقل کر دے، اسے مطمئن کر دے، یعنی اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اب وہ مان کے نہیں دیتا اس کے بعد بھی تو نہ مانے، ضد کرتا رہے، کسی ضد میں مبتلا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ بتاتے تھے یہ کہ یہ جانتے ہیں یہ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے مفادات، معاملات جو بھی کچھ تھے۔ تو اب یہاں پر ان کا مقصد یہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ میں جو اب بات کروں گا، ظاہر ہے کہ انسان گفتگو کے ذریعے سے ہی اپنی بات منتقل کرتا ہے، گفتگو کے ذریعے سے ہی اپنی بات منتقل کرتا ہے۔ آج تو تحریر بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن ہر وقت تو تحریر ذریعہ نہیں رہی ہے، اور ہر وقت تحریر کا کام بھی نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر بات جو ہے وہ آدمی اپنی زبان سے منتقل کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات اس اعتبار سے، اب بعض لوگوں نے اس حوالے سے بہت سی باتیں بیان کر دی ہیں، یعنی اس پر ایک روایت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روایات سے منتقل ہو کے ہمارے پاس آ گئی ہے،
بنی اسرائیل کی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے پاس آ گئی ہے، اور اس دعا کا مدعی کچھ اور بن گیا ہے اس کے نتیجے میں۔ بھائی آخر یہ دعا پھر آپ کیوں مانگتے ہیں، میں کیوں مانگتا ہوں، کوئی اور کیوں مانگتا ہے؟ اگر اس کا مدعا وہی ہے جیسا کہ ان روایات سے ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو ان روایات سے یہ تلمود میں ایک بڑا قصہ جو ہے لمبا چوڑا اس کا بیان ہوا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ، اور اس میں بھی بات کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ کئی متعدد اضطراب ان روایات کے اندر ایسی چیزیں جس میں متعدد چیزیں بیان ہو، اضطراب کی بات ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ایک بات بیان کی، کسی نے دوسری، کسی نے تیسری، بات پوری سماعت کر لیجئے۔ تو اس میں یہ کہا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں تو قتل کر دینے کا، بڑی سارے بچے قتل کر رہے تھے یہ، لیکن اللہ رب العالمین کی اس حکمت سے جس کا ذکر کچھ آیا، کچھ اور آگے آئے گا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، یعنی وہاں پر جو ہے یہ پرورش پانے لگے۔ فرعون کی بیوی جو ہیں انہوں نے اپنے شوہر سے کہہ کر جان بخشی کرا لی، اور گویا کہیے کہ اپنے اس پر رکھ لیا، والدہ کے حوالے بھی کر دیا گیا کہ وہ جو ہے وہاں جا کر دودھ پلانے کی ذمہ داری ان کی ہے، وہیں جا کر پل رہے ہیں۔ تو اس ایسی یہ جب واپس آتے ہیں اپنے گھر میں تو بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، ابھی ایسے چھوٹے بچے ہیں، تو اب اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب فرعون کے پاس، فرعون کی گود میں بیٹھے تھے، اب اس میں یہ جو اضطراب ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ ایک بات تو اس کے اندر یہ کہی گئی کہ یہ بچپن کے اندر اس زمانے میں جب موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو انہوں نے فرعون کا سر کا تاج جو ہے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا۔ فرعون نے جو ایسے دیکھ کر کہا اچھا یہ کیا کام کیا اس نے، یعنی میرا تاج اٹھا کر گویا یہی وہ لڑکا لگتا ہے جو مجھے محروم کرنے والا۔ ایک بات یہ آتی ہے، دوسری بات یہ آتی ہے جسے بیان کیا کہ اس نے اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تھپڑ مارا، یہ بھی معارف القرآن میں لکھا ہے اس کو اسی طرح سے، یعنی روایات کے طور پر کہ تلمود کی روایت، فلاں کی روایت، یہ اس کے اندر یہ لکھا ہے، اس طرح سے یہ کام جو ہے اس نے کیا۔ اور پھر اسی طرح سے تیسری روایت بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، غرض یہ کہ اس طرح کی اس نے گستاخی کی، اس کی جناب میں گستاخی کی۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیا کام کیا اس نے، اور لے جاؤ اسے، مار ڈالو اسے۔ یہ تو لگتا ہے وہی، اور پتہ چلا کہ وہ دربار میں ہوا اور بادشاہ لوگوں نے کہا دیکھا ہم نے کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو بنی اسرائیل کا جو لڑکا ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہی کرے گا، دیکھو ہو رہا ہے۔ کہا نہیں، تو پھر آڑے آ گئی ان کی بیوی، اور اس نے کہا کہ تو بچہ ہے، آپ کیوں اس پر ناراض ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور اس کے سامنے آگ کے انگارے بھی رکھ دیں، اور اس کے سامنے زر و جواہر بھی رکھ دیں، اور مارو دور یہ دیکھیں اگر اس میں عقل ہوگی تو یہ ادھر جائے گا، ورنہ یہ تو جو چمکتی ہوئی چیز اٹھا لے گا یہ۔ تو انہوں نے جو ہے یہ رکھا، ان کے سامنے آگ رکھی گئی اور گویا کہیے کہ زر و جواہر رکھے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں، بچے ہیں تو آگ کا انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ منہ میں رکھنے سے کیا ہے، زبان میں لکنت آ گئی، ظاہر منہ میں زبان جل گئی، لکنت آ گئی۔ لکنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی بولنے کی بات نہیں، ہکلے ہو گئے، یہ ایسے ہو گیا، لکنت آ گئی، توتلے ہو گئے، یعنی یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں اس کے ذریعے۔ تو اب یہ جو بات اس طرح سے کہی تو اس کی دعا کی کہ یہ ختم ہو جائے۔ بھائی ہم سب بھی پڑھتے ہیں نا، یہ ہماری کون سی لکنت توتلا پن ہے جس کی بات کر رہے ہیں، بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اب اس میں یہ بات اس میں بیان ہو گئی، چونکہ بنی اسرائیل کی روایات سے بات آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہوتی تو بات ہی ختم تھی۔ تو اس میں جو بات آپ یہاں پر آگے چلتی ہے کہ اب اس میں یہ کام ہو گیا تو اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب اسے اس پر پرکھ کر دیکھتے ہیں، بلکہ جو اس روایت میں ایک یہ بھی آتی ہے، یہ کہا جب شفیع صاحب نے اس روایت پر بات کی ہے تو بات کرتے ہوئے اس کی نقل کیا ہے انہوں نے اس کو اس مقام پر، تو کہتے ہیں کہ ابتداءً موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی، ابھی بچپن نہیں ہے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو ہاتھ زر و جواہر کی طرف ہی بڑھایا تھا، لیکن جبرائیل کا ہاتھ پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا۔ یعنی جب آدمی جاتا ہے تو یہ سب باتیں بھی کرتا ہے، اس طرح سے یہ بات، یعنی معاملے میں ظاہر ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہے، اس حوالے سے ابھی تو معاملہ آگے نبوت ملنے اور سب چیزیں ہیں، تو یہ تو بتانا یہی تھا کہ بھائی تو کوئی بچہ ہے، بچے کے لیے تو یہ بات ہے، تو خرچ یہ کہا ان کا ہاتھ ادھر کر دیا اور انہوں نے اٹھا لیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی آگ کا انگارہ جب بچہ ہے اور آگ کی طرف ہاتھ جاتا ہے تو فوراً کیا ہے، تپش لگتے ہی یہ آگ اٹھا کر اور منہ میں رکھنا آسان بات ہے کہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ آدمی سوچتا ہے کہ آگ کا انگارہ اٹھا کر اور پھر منہ میں، آگ کا تو انگارہ جیسے ہی آدمی پھینک دے گا فوراً، خصوصاً بچہ وہ تو آگ کے قریب تپش سے ہی۔ تو غرض یہ کہ یہ چیزیں بیان ہوئی تو اس دعا کی حقیقت محدود ہو گئی، یہ بات ہے اصل میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ واقعہ کتنا ہے، کیسا ہے، کیا تھا، اس پہ تنقید نہیں، بات کیا ہے، اس دعا کی عظمت ختم ہو گئی،
اس لیے کہ پھر دعا یہ میرے لیے کہاں رہی, آپ کے لیے کہاں رہی ہے دعا. یہ دعا تو ہمارے ساتھ جو کہا نا اللہ نے, یہ بات وہ دعا مانگ رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یہ بات جو ہمارے لیے, جتنی بات میں نے آج سے پہلے آپ کے سامنے رکھی, کہ یہ تو میری غرض ہے, میری ضرورت ہے, اور ہر ایک کی ضرورت ہے کہ جو داعی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میری بات سامنے والے کے دل میں اتر جائے, میری بات اس تک منتقل ہو جائے, میرے جذبات اس تک منتقل ہو جائیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے سامنے واضح ہو جائے, بات ختم ہو جائے گی. تو یہ بات وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, انہوں نے یہ دعا مانگی ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اب اس کے بعد مزید کیا مانگتے ہیں, وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. وزیرًا مِّنْ أَهْلِي. اب وزیر وزر سے ہے, وزر ویسے تو اور بھی اس کے معنی ہوتے ہیں, گناہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن یعنی بوجھ, وہی بوجھ ہوتا ہے نا, تو اس لیے گناہوں کے بوجھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن وزیر کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر بوجھ اٹھانے والا, وزیر کا لفظ ہے بوجھ اٹھانے والا, اس کے معنی ہے. اس وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے کاموں کا بوجھ اٹھاتا ہے, بادشاہ کے کاموں کا بوجھ اٹھاتا ہے, یعنی بنیادی طور پر میرے کام میں شریک, مجھے اپنے ساتھ میں جو ہے شریک کر دے, تو ان کو میرے ساتھ میں وزیر کے طور پر میرے ساتھ میں لگا دے. آگے بات آئے گی کہ اس میں بات آئی ہے کہ انہیں نبوت میں شریک کر دے, لیکن وہ گویا کہ ان کے ماتحت ہی رہے, نبوت میں شریک کیا گیا. اور دوسرے مقام پر پھر مزید اور بات آتی ہے اس میں, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مجھ سے زیادہ فصیح ہے, مجھ سے زیادہ جو ہے گفتگو میں فصیح ہے, فصاحت کے ساتھ بات کر سکتا ہے. افصح منی لسانا, یہ کہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کے بارے میں, کہ وہ جو ہے مجھ سے زیادہ افصح یعنی زیادہ بہتر طور پر بات کرنے والا, گفتگو کرنے والا. تو یہ بات انہوں نے کہی ان کے لیے. تو اب یہ کہا کہ اسے میرے ساتھ, انہیں میرے ساتھ جو ہے وزیر کے طور پر لگا دیں. پہلے تو کیا کہا, وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے اہل میں سے, میرے اہل و عیال میں سے, میرے اہل خانہ میں سے, کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے. اب یہ بات کہ کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن اہل خانہ میں سے کہا ہے. یہ کوئی منصب وہ نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے مقرر ہوتا ہے, بھائی اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ہے, یہ اقربا پروری ہو رہی ہے, اپنے گھر میں سے لے کے آ رہے ہیں, یہ نہیں, یہ تو اللہ کی دین ہے, یعنی اس کا انتخاب ہے نا رسول ہونے کے حیثیت سے. تو اب جو ضرورت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. مجھے اپنے کام کے لیے پرکھا ہوا آدمی, دیکھا ہوا آدمی کون سا, ہارون علیہ السلام جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں, 3 سال بڑے یا 2.5 سال بڑے, بعض 2.5 سال, بعض 3 سال کہا ہے کہ 3 سال یہ بڑے ہیں ان سے. تو یہ ان کے لیے کہا. پھر آگے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي پہلے کہا, پھر نام لے کے بتایا ہارون اخی, ہارون جو میرا بھائی ہے, ہارون جو میرا بھائی ہے. ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو سال پہلے تو بنی اسرائیل, یہ سے فرعون نے یہ کام کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جائے سب کو, یعنی معاملہ تھا کہ یہ جو ہے خواب دیکھا تھا, یا اور کوئی بات تھی جو ان کی طرف سے آتی ہے کہ اس میں تھا کہ یہ ہماری اس سلطنت کو ختم کرنے والے یہی ہوں گے, لہٰذا ان میں لڑکا پیدا ہوگا, ایسا ہوگا, تو اس نے قتل کر دیتے ہیں, سب چکر ہی ختم, نہ بانس رہے گا نہ بجے گی بانسری. تو یہ کام شروع کیا. لیکن جب یہ کام شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو سارے لڑکے مارے دیتے ہو, بوڑھے بوڑھے باقی رہ جائیں گے, اور سب لڑکیاں عورتیں, تو ہمارے کام کون کرے گا, ہمارے کام تو سارے انہی کے ذریعے چلتے ہیں, سارے خدمت گار غلام تو انہی کو قوم کو بنا رکھا ہے. تو یہ طے کہ اچھا نہیں, یہ کام تو خراب ہو گیا, ایسا کرتے ہیں 1 سال زندہ رہنے دیں گے, 1 سال ماریں گے, یعنی یہ کام کریں گے. تو بہرحال یہی معاملہ کہ ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے, ورنہ ان کا کوئی ذکر نہیں, یہ کیسے بچائے گئے, یعنی اس معاملے میں تو یہ اس سال پیدا ہوئے کہ جب یہ بچنے والا سال تھا. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا اپنا نظام ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے سال پیدا ہو سکتے تھے, لیکن اسی کے گھر میں پرورش دلوانا, وہیں سارے انتظام کرنا, یہ اللہ کو مقصود ہے. تو اللہ کا نظام, اللہ کا مقصد ہے. وہ تو وہ کہیے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے پورا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی موت کی طرف خود چل کے جاتا ہے, اپنا سارا کام کرتا ہے. تو یہ کام اس نے بھی کیا. تو یہاں پر یہ ہارون علیہ السلام جو ہے ان سے بڑے ہیں, اور اس طرح سے ان کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ یہ اس طرح بچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے میرے ساتھ کام میں شریک کر دے. اور پھر کہتے ہیں ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں, ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ بات کہتے ہیں, اللہ رب العالمین سے یہ بات کہتے ہیں. اب اس میں بھی 1-2 باتیں آتی ہیں, وقت مکمل ہوتا ہے ہمارا. اب اس میں جو یہ بات کہتے ہیں, ایک تو یہ کہا کہ میرا ہاتھ مضبوط کر دے,
یعنی ساتھی اعوان و انصار جو ہیں یہ انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں. انسان کی ضرورت ہے کہ اسے اچھے ساتھی میسر آئیں اور اچھے وزیر جسے میسر آ جائیں. یعنی وزیر کا مطلب جیسے عرض کیا وہی کہ وزن کاموں کا بوجھ اٹھانے والا، ساتھ دینے والا. بنیادی طور پر بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتا ہے، اختیارات بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے اچھے وزیر عطا کرتے ہیں، اسے اچھے وزیر عطا کرتے ہیں تاکہ اسے کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اچھا کام چلاتے ہیں. اور جب کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ اس کے مشیر اور وزیر ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ جو اسے بالکل ہی تباہ کر کے چھوڑتے ہیں. آپ دیکھیں تو صورت حال میں واضح نظر آتی ہے کہ صحیح معنوں میں نصیحت کرنے والے، صحیح طور پر بات بتانے والے کم ملیں گے. خوشامد کرنے والے، ہاں ملانے والے، ظاہر سی بات ہے نقصان ہو رہا ہے، لیکن صاحب صحیح بات کہہ کے کون اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا؟ بادشاہ سلامت کا تو مزاج ہی کچھ اور ہے، مجھے ان کی بات سمجھ میں آ جائے. لیکن اصل عقل مند آدمی وہی ہے جو آپ نے اپنے مطلب یعنی اپنی مفاد کی اپنے جو ہے اس کی بات سمجھے، جو صحیح بات اس کے حق میں ہے. تو ایسے بھی عقل مند ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ورنہ جو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. خوشامد پسند جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ہر بات میں ان کی تعریف کے وہ گن گائیں اور یہاں سے وہاں پہنچائیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہی ان کے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، بالآخر وہی ان کی تباہی کا جو ہے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے، اس طرح سے ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ اچھے ساتھی مانگنا، یہ بھی اس دعا میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ سے اچھے ساتھی مانگے جائیں. اچھے وہ کہیے کہ کام میں ہاتھ بٹانے والے اور کام میں حصے دار جو ہیں، جیسے وزیر کے طور پر یہ بات آ رہی ہے تو اس میں کہا کہ اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، یعنی اس سے کیا ہوگا؟ کارکردگی میں اضافہ ہوگا، کام میں آسانی ہوگی، سہولت ملے گی اور کام بہتر طریقے سے انجام دیا جائے گا. پھر کہتے ہیں اس کو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی اب رسالت میں شرکت کی بات ہو گئی ہے، میرے کام میں شریک کر دیں. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اب کہتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کے بعد دونوں مل کر؟ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، کہ ہم جو ہیں خوب تیری پاکی بیان کریں گے اور خوب تیرا چرچا کریں گے. کیا کام تھا ان کے حوالے؟ یہ نبی جو بنائے جاتے ہیں ان کے ذمہ کیا؟ اب یہاں اللہ نے جو کام ان کے حوالے کیا تھا وہ کیا کہا تھا؟ پہلے تو یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. سب نے کرنی ہے بھائی، کسی کو نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز تو امتی کو بھی پڑھنی ہے، رسول کو بھی پڑھنی ہے. یعنی کام تو اس اعتبار سے اپنی جگہ موجود ہی ہے، سب کے لیے موجود ہے. بنیادی طور پر اب وہاں جو بات اللہ نے کہی تھی ان کے ساتھ، ان سے بات کہی تھی، وہ کیا کہی تھی؟ کہ جاؤ، یعنی فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ نافرمان ہو گیا ہے. یعنی اب جا کے اسے بات پہنچانی ہے، پیغامبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اب اس کے سامنے جا کر اسے بات کرنی ہے، اسے گویا کہ للکارنا ہے. تو اصل بات تو یہ، اصل کام تو رسول کا کیا ہے؟ رسول کے کاموں میں جو کام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی دعوت، ہاں کے پکارے پہنچانا، اللہ کی دعوت جو ہے، اور اللہ کی تعریف، اللہ کی کا تعارف، اللہ کی ہستی، یعنی یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، بتانا کون اللہ، کیسا اللہ، یعنی یہ بتانا کہ اللہ کی صفات، اللہ کے اب اس کی ہستی کا تعارف، یعنی اس حوالے سے، اور شرک کی مذمت کے تردید اور توحید کا بیان، یعنی سب یہ چیزیں جو ہیں بیان کرنا. تو کہا یہ کام ہم کریں گے مل کر. یہاں تسبیح کا معاملہ کس اعتبار سے سامنے آ رہا؟ تسبیح تو پاکی تو بیان کرنا ہے، لیکن کیا یہ کام تھا ان کا؟ یہ کام تو ان کے ذمہ نہیں تھا کہ بھئی ہم دونوں مل کر کوئی حلقہ بنا لیں گے اور ہم دونوں مل کر جو ہے مل کر، ظاہر اکیلے تو مشکل ہوگا، دونوں مل کر جو ہے خوب اچھی طرح سے ہم یہ کام کر سکیں گے. اس لیے ساتھی چاہیے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی اور اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے اس کو ذاتی طور پر عبادات اور تسبیح اور ذکر اور سب چیزیں اس کی ضرورت ہے. لیکن ذکر کی، جیسے کہا تھا نماز کی اعلیٰ، یعنی ذکر کی اعلیٰ شکل نماز کی طور پر سامنے آئی تھی. اب یہ تسبیح کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ یعنی جہاں لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہوں وہاں پر اس کی پاکی بیان کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا یہ تسبیح ہے. جہاں ڈنکے کی چوٹ پر بات وہاں کی جائے جہاں لوگ توہین کر رہے ہیں، یعنی بات تو اس اعتبار سے ہے نا. یہ اب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر بات کرنا آسان بات ہے، یہ بات ہے یہ، اور اللہ کے ذکر کرنا. اور آگے آئے گی بات، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں ڈھیلے مت پڑنا. تو وہ کون سا ذکر ہو رہا ہے، کہاں بات ہو رہی ہے وہ؟ تو یہ پہلو ہے. یہ بھی ہم نے چھوٹے پہلو کو جو ہے اور محدود چیز کو اس پر اکتفا کر لیا. اصل میں یہ بھی اور وہ بھی دونوں چیزیں سامنے رہنی چاہیے کہ یہ بھی کام ہے.
اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس میں اعلیٰ درجے کی جہاد کے لیے کہا کہ کیا ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا، یعنی ظالم حکمران کے سامنے اعلیٰ درجے کی جہاد کی بات اس کو کہی، اس کو کہا کہ یہ وہ اس کو کہ جب آدمی جہاں کہنا مشکل ہے لیکن وہاں حق کا اظہار کرے، جب موقع ہو حق کے اظہار کا ضرورت ہو اس کی تو اس موقع پر بیان کرے، تو یہاں جا کر تو یہ اس میں یہ چیز بھی سامنے موجود ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم خوب تیری تسبیح بیان کریں، تیری پاکی بیان کریں گے اور خوب تیرا اچھی کثیر ذکر کریں گے، انکا کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ۔ اب اس کے بعد اور گفتگو انشاءاللہ اس کو اگلی کل پر دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہترین رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔